نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے ریاست کے مقاصد اور عنوان ہے سیکولر نظریات۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل کئی ایپیسوڈز میں ریاست کی تعمیر کے نظریات پیش کیے ہیں۔ ریاست کی تعمیر کے نظریات میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے سیکولر نظریات رکھے اور اس کے بعد میں نے اپنا وضع کردہ، اپنا تخلیق کردہ جدلیاتی لبرل نظریہ بھی رکھا۔ عزیزان محترم، آج ہم ریاست کے مقاصد شروع کر رہے ہیں۔ تو ریاست کے مقاصد میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ریاست کے مقاصد میں سیکولر نظریات جو کا فرما ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آخر میں آپ حضرات کے سامنے ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے اپنا وضع کردہ اور اپنا تخلیق کردہ جدلیاتی لبرل نظریہ بھی رکھوں گا۔ عزیزان محترم، اب سب سے پہلے ہم سیکولر نظریات کو لیتے ہیں۔ تو ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے سب سے پہلا نظریہ ہے مثالیت پسندوں کا نظریہ، یعنی آئیڈیلسٹس کا نظریہ، آئیڈیلسٹس تھیوری۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں سب سے بڑا آئیڈیلسٹ یا سب سے بڑا مثالیت پسندوں کا محقق اور ان کا سب سے بڑا دانشور جو ہے وہ ہے ارسطو۔ تو عزیزان محترم، ارسطو کے نزدیک ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی ضروریات کی فراہمی اور انسان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ انسانوں کی ضروریات پوری کی جائیں اور انہیں ایک اچھا شہری بنایا جائے، بڑی اچھی بات ہے اور قابل ستائش بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ریاست کو فرد پر فوقیت حاصل ہے، ریاست کو فرد پر فوقیت حاصل ہے۔ مثالیت پسند یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فیصلے جذبات کے تحت کرتا ہے، انسان جذباتی ہوتا ہے، لہذا اپنے فیصلے بھی جذبات کے تحت کرتا ہے، اور انفرادی عقل وہ بتاتے ہیں کہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ انفرادی عقل جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنا کوئی فیصلہ کر لے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مثالیت پسند کہتے ہیں کہ انفرادی عقل جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے، اس لیے ایک ایسے ادارہ کی موجودگی ضروری ہے جو تمام افراد کے مفادات کا خیال رکھے۔ اور معروف مثالیت پسند ہیگل وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا ادارہ جو ہے وہ ریاست ہے، یعنی وہ ریاست کو اس قسم کا ادارہ کہتے ہیں۔ اب نمبر 2 پہ آتے ہیں فسطائیت پسندوں کا نظریہ۔ فسطائیت پسندوں کا نظریہ یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ فاشسٹوں کا نظریہ، فسطائیت پسند فاشسٹوں کو کہا جاتا ہے۔ تو فسطائیت پسندوں اور فاشزم پسندوں یعنی کہ فسطائیت پسندوں کے حامیوں کے خیالات اور جو ہے مثالیت پسندوں کے خیالات یہ وہاں ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے خیالات ہیں دونوں گروپوں کے۔ تو 20ویں صدی میں مسولینی نے اٹلی میں اور ہٹلر نے جرمنی میں ریاست کے مقدس ہونے کا پرچار کیا کہ ریاست اعلیٰ ہے، فرد جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، یعنی فرد پر ریاست کو فوقیت حاصل ہے۔ انہوں نے فسطائی ریاست کو ایسی تنظیم قرار دیا جس کے مقاصد اور اختیارات فرد کے مقاصد اور اختیارات سے، فرد کی بنائی ہوئی انجمنوں سے اور فرد کے حقوق سے بلند تر تھے، بلند اور بالا تھے۔ تو فسطائیت پسند فرد کو اہم نہیں سمجھتے اور ریاست کے بلند ترین اور عرفہ ترین اور اعلیٰ مقاصد کے لیے فرد کو قربان کر دینے کے حامی کہ فرد کو ریاست پر قربان ہو جانا چاہیے۔ ریاست اور قوم کی اس قسم کی بالادستی کا نعرہ لگا کر فسطائیت پسندوں نے جبر و تشدد پر مبنی آمرانہ نظام قائم کی۔ تو عزیزان محترم، فسطائیت پسندوں کا نظریہ اور مثالیت پسندوں کا نظریہ ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے ایک ہی ہے، یعنی ملتا جلتا ہے۔ فسطائیت پسند بھی ریاست کے اعلیٰ مقاصد کے لیے فرد کو قربان کرتے ہیں، جبکہ مثالیت پسند بھی فرد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے،
اور ریاست کو ایک مقدس شے سمجھتے ہیں، ایک مقدس حقیقت سمجھتے ہیں ریاست کو، اور فرد کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر فرد کو نکال دیا جائے تو ریاست ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ اب ریاست کے تقدس کی بات کر کے ان لوگوں نے آمرانہ حکومتیں کی، عوام کے حقوق غصب کیے، عوام پر ظلم و ستم ڈھائے، عوام پر جبر و تشدد کیا، اور ریاست کے مقدس ہونے کی صورت میں اور ریاست کے تقدس کا پرچار کیا، عوام کے حقوق غصب کر کے، عوام کی جو زندگی تھی اس کو اجیرن کر کے، فرد کی زندگی کو اجیرن کر کے، فرد کے حقوق غصب کر کے، فرد کے جو مسائل تھے وہ حل نہیں کیے، اور ریاست کی آڑ میں، ریاست کے تقدس کی آڑ میں فرد کو نقصان پہنچایا، فرد کے حقوق کو نقصان پہنچایا، فرد کی زندگی کو نقصان پہنچایا، فرد کو دکھوں میں دھکیل دیا، مصائب میں دھکیل دیا، اور مشکلات میں دھکیل دیا فرد کو، اور ریاست کے تقدس کی بات کر کے اپنی آمرانہ حکومتیں کی، ظلم و تشدد کیا عوام پر، اور عوام کو نقصان پہنچا کر عوام کی زندگی اجیرن کر ڈالی ان لوگوں نے۔ آج کا دور ریاست کی تقدس کی بات نہیں کرتا، آج کا دور فرد کے تقدس کی بات کرتا ہے، فرد کو اہمیت دیتا ہے کہ فرد کے مسائل حل کیے جائیں، فرد کے دکھ دور کیے جائیں، فرد کے حقوق دیے جائیں، فرد کو، فرد کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، فرد کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے، اور فرد کی امنگوں کے مطابق، اس کی خواہشات کے مطابق اس کو وہ تمام حقوق دیے جائیں جن کا وہ حقدار ہے۔ یہ قدیم نظریات ہو گئے، یہ قدیم نظریات تھے جو گزر گئے، فسطائیت پسندوں کا نظریہ یا مثالیت پسندوں کا نظریہ، جو ریاست کو ایک مقدس شے سمجھتے تھے۔ آج فرد مقدس ہے، آج ایک آدمی مقدس ہے، آج ایک عام آدمی مقدس ہے، آج غریب آدمی مقدس ہے، اور آج ضرورت مند مقدس ہے، آج ایک دکھی انسان مقدس ہے، اور آج ایک ستایا ہوا انسان مقدس ہے، جس پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، جسے مصائب کا شکار کیا گیا، وہ آج مقدس ہے۔ آج ریاست مقدس نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔